اگر آپ ترکی میں رہنا چاہتے ہیں اور وہاں کی خوبصورت آب و ہوا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا وہاں کے بزنس کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہاں کوئی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے 14 مئی کو ہونے والے الیکشنز بہت اہم ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نتیجہ آپ کی آرزوؤں اور تمناؤں پر پانی پھیر دے۔ اس ویڈیو میں اسی موضوع پر بات ہوگی۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ جب سے رجب طیب اردوغان ترکی میں پرائم منسٹر اور بعد میں صدر بنے ہیں، انہوں نے اپنے ملک کے دروازے ساری دنیا کے لیے کھول دیے۔ انہوں نے یہاں تک کر دیا کہ دنیا میں جہاں کے لوگ بھی چاہیں یہاں آ کر مکانات خرید سکتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ میں اپنی سرمایہ کاری کے نتیجے میں ریزیڈنٹ ویزا اور شہریت تک حاصل کر سکتے ہیں۔ بھارتیوں اور پاکستانیوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ترکی کا پاسپورٹ بھی حاصل کر کے یورپ اور امریکہ میں داخلہ آسان کر لیا۔ لیکن 14 مئی کو جو ترکی کے پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں، اگر اس کے نتیجے میں توقع کے خلاف رجب طیب اردوغان دوبارہ جیت نہیں سکے تو ترکی منتقل ہونے کے خواہش مند عام لوگوں کا خواب چکناچور ہو سکتا ہے۔ ترکی میں بھارتیوں اور پاکستانیوں کے علاوہ بڑی تعداد میں عربوں اور یورپینز نے بھی مکانات خریدے ہیں۔ لیکن ترکی کی اپوزیشن کے سب سے بڑے متفق امیدوار کمال کلیچداروگلو نے، جو ترکی کی پیپلز ریپبلکن پارٹی کے صدر بھی ہیں، 28 اپریل کو ایک بیان دیا ہے جس میں کہا ہے کہ اگر وہ جیت گئے تو کسی بھی غیر ملکی کو گھر نہیں بیچا جائے گا۔ انہوں نے یہ بیان ویسٹ استنبول میں دیا ہے۔ غیر ملکیوں نے سب سے زیادہ مکانات استنبول میں خریدے ہیں۔ ایک ڈیٹا کے مطابق 2.5 لاکھ سے زیادہ پراپرٹیز میں غیر ملکیوں نے سرمایہ کاری کی ہے، جو پورے ملک کا 17.5% ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں غیر ملکیوں کی سرمایہ کاری میں انقرہ کا نمبر 2 اور ازمیر کا 3 ہے۔ پورے ترکی میں سال 2022 میں غیر ملکیوں نے جو پراپرٹیز خریدی ہیں ان میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں غیر ملکیوں کی ملکیت والی پراپرٹیز 6,70,000 سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ سب سے زیادہ یعنی 16,000 سے زیادہ پراپرٹیز روسیوں نے خریدی ہیں، 8,000 سے زیادہ ایرانیوں نے اور 6,000 سے زیادہ عراقیوں نے۔ لیکن مشہور میگزین دی اکانومسٹ کی انٹیلیجنس اینڈ انالائسس کی تازہ ترین انالائسس میں اس بات کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ باوجود کہ مقابلہ سخت ہے، رجب طیب اردوغان دوبارہ برسر اقتدار آ سکتے ہیں اور وہ صدر کی پوزیشن پر قائم رہ سکتے ہیں۔ اس کے مطابق بھانت کی پارٹیوں نے مل کر جو ایک اپوزیشن اتحاد بنایا ہے اور اردوغان کو شکست دینے کے لیے کلیچداروگلو کو اپنا امیدوار بنا دیا ہے، جو سخت چیلنج دے رہے ہیں۔ لیکن اکانومسٹ کے مطابق کلیچداروگلو شاید صدر اردوغان کو شکست نہیں دے پائیں۔ اس کے بعد کے جو سروے آئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے الیکشنز قریب آتے جا رہے ہیں اردوغان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی دوسرے ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔ Thank you for watching this video. If you liked this, please subscribe and don't forget your comments are also important for us.